إن الحمد لله أحمده واستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاروا على ما سواه من أحاديث الناس إنه أصدق الحديث قبله أحبوا من أحب الله أحب الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الكائن انزلي يا أيها الناس قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خیر امت میں پیدا فرمایا، دین کا وہ شعور عطا فرمایا کہ جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہزارہ درود و سلام اور تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں یہ دین، یہ اسلام، یہ مراسم عبودیت، صحیح غلط کی تمیز، وہ ساری باتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں، جسے عملی زندگی میں برت کر دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی فائز مرام ہو سکتے ہیں۔ حضرات، گزشتہ 2 جمعہ سے غالباً رمضان، فالو اپ رمضان کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی اور بہت ساری باتیں اس میں آئی ہیں، لیکن آج اس کا ایک پہلو کو ہم نمایاں انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو رمضان المبارک میں بطور خاص دیکھی گئی یا بالعموم ہماری زندگی میں یا عام مسلمان کی زندگی میں جو چیزیں بہت نمایاں رہیں، غیر رمضان یا رمضان کا مہینہ گزرتے ہی اس میں کمی واقع ہو گئی، وہ ہے نماز۔ نماز رمضان المبارک میں کم از کم جیسی کیفیت پائی گئی دوسری نمازوں میں بھی، حتیٰ کہ 20 رکعت، 8 رکعت تراویح میں بھی، اور پھر فجر کی نماز جو عام دنوں میں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اس نماز میں بھی الحمدللہ کئی صف مسجدوں میں لوگ نمازیوں کی تعداد رہی۔ لیکن رمضان گزرتے ہی اس میں کیوں کمی واقع ہو گئی، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ یہ نماز صرف رمضان مبارک میں فرض نہیں ہے، صرف جمعہ کے دن فرض نہیں ہے، صرف عیدین کے دن فرض نہیں ہے، یہ نماز تو زندگی بھر ہر حال میں فرض ہے، چاہے آپ صحت مند ہوں، چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ جوان ہوں، چاہے آپ بوڑھے ہوں، چاہے آپ مشغول ہوں، مصروف ہوں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں ہوں، تب بھی یہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ اپنے وقت پر یہ نماز فرض ہے۔ تو آخر یہ اس میں کمی کیسے واقع ہو جاتی ہے، تو اس پر ہماری توجہ مبذول ہونی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں یقیناً نیکیاں کرنے کا ہمارے اندر شوق اور ذوق بڑھ جاتا ہے، لیکن غیر رمضان میں ٹھیک ہے، شوق ذوق میں کچھ کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرائض تو کبھی بھی کسی بھی حال میں کو معاف نہیں ہے۔ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، اگر آپ تاخیر کریں گے، نہیں جائیں گے تو آپ کی غیرحاضری لگے گی، اس کے لیے دنڈت کیے جائیں گے، سزائیں تجویز کی جائے گی، نوکری برخاست کی جائے گی۔ الغرض یہ تو ڈیوٹی ہے، فرض ہے یہ۔ تو فرائض کے معاملے میں کوتاہی جو ہے وہ اسلام میں، شریعت میں کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ بہرحال 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں مسلم معاشرے میں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور اسلام کی گواہی دینے کے بعد، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد وہ سرے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ ہی پائے جاتے ہیں، معدود چند ہی سے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ڈنڈی ماری نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، جمعہ پڑھ لیا، رمضان پڑھ لیا، وقت بے وقت پڑھ لیا، سستی اور کاہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ پڑھ لیا۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پابندی وقت کے ساتھ ساری نمازیں
گویا ادا کرتے ہیں وہ، تو گویا وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں یعنی مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو مختصراً ہم تینوں طرح کے لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو لوگ ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد وہی فریضہ اگر سب سے پہلے عائد ہوتا ہے کسی بھی مسلمان پر تو وہ نماز ہے۔ نماز یعنی کلمہ پڑھا اور ابھی دوسری عبادتیں تو ان کے اوپر فرض ہوتے ہوگی۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، جو مہینہ رمضان کا مہینہ آئے گا تب فرض ہوگا۔ زکوٰۃ ہے، وہ صاحب نصاب ہوگا، مال پہ سال گزرے گا تب فرض ہوگا۔ حج کا موسم آئے گا تب وہ حج کرنے کے لیے جائے گا، استطاعت ہوگی تب۔ لیکن یہ رمضان ابھی کلمہ پڑھا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ابھی نماز کے ان کے اوپر فرض ہو گئی۔ تو نماز ایسی فرضیت ہے، کہا گیا ہے کہ یہ کفر اور شرک کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان کوئی چیز اگر حد فاصل ہے تو وہ نماز ہے۔ یعنی مومن اور کافر میں کوئی چیز اگر فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یعنی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اور جو نماز پڑھتا وہ ایمان کے دائرے میں آتا ہے۔ باقی چیزیں کوئی کہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں علامت ہے کہ کوئی آدمی کرتا پاجامہ پہنے گا، کوئی آدمی دھوتی اور کرتا پہنے گا تو وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، کوئی داڑھی رکھے گا، کوئی مونچھ رکھے گا، کوئی بال کٹوائے گا، اس طرح کی کوئی بات۔ لیکن حدیث میں نماز کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے یا کس قدر فرض ہے ہمارے اوپر۔ ہم اکثر یہ آیتیں پڑھا کرتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سورہ مدثر میں بات کہی گئی ہے کہ جنتی اور جہنمی کا مکالمہ نقل کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جنتی جہنمی سے پوچھے گا، ارے جہنم میں کیسے آ گئے تم تو دنیا میں میرے ہی ساتھ رہتے تھے، سارے کام تو میرے ساتھ کرتے تھے، دکان دوری، بازار، نوکری، سروس، گھر، مکان، باقی تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو جو آدمی جواب دے گا کہ لم نکو من المصلین، 3-4 جواب دے گا، لیکن پہلا جواب یہ ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ تب آپ سوچئے کہ گویا ترک صلاۃ جو ہے یہ جہنم میں جانے کے باعث، اگر آپ نے نماز کو دانشتہ طور پر، شعوری طور پر نماز کو ترک کر دیا، یہ ہوا نماز کا ترک کرنا ہمیں جہنم تک لے جانے والی چیز ہے۔ کہا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا سکون ہے، دین کا پیلر ہے، کھمبا ہے۔ آپ نے ارکان اسلام میں سے نماز کا نام تو سنا ہی ہے کہ ارکان اسلام میں جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو اگر ہم اور آپ اگر دین کے پیروکار ہیں، دین کے علمبردار ہیں، دین پر قائم ہے، تو نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اور ہم نے اگر نماز کو ترک کر دیا تو گویا ہم نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ چیز جو ہے وہ ہماری زندگی میں کسی بھی حال میں نماز کا ترک کرنا مومن کے لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبھی کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گورنر کے تعین کرتے تھے اور مختلف گورنروں کو مختلف اسٹیٹ میں بھیجا، تو آپ نے کہا کہ تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، نماز کا اہتمام کراؤ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی نماز کی اہمیت یا نماز کس قدر معتم بالشان عبادت ہے۔ گورنروں کو پہلی ہدایت یہ دی گئی، جبکہ ریاست چلانے کے لیے، اور دوسری ہدایت لا اینڈ آرڈر ہے، یہ ہے اور وہ ہے، فوجداری قوانین ہے، فلاں ہے، یہ ہے، لیکن وہ بات کہنے کے بعد کہا گیا گورنر کو کہ پہلا کام آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ نماز قائم کیجیے اور نماز کا اہتمام کروائیے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تاکید کی جائے. 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارنے تک کا حکم دیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ شفیق مہربان، کبھی کسی بچے پر بڑوں کیا بچوں پر تو کبھی آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. اس قدر شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں تاکید کرنا. یہ جو 7 سال 10 سال کی آپ نے قید لگائی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اچھی عادتیں انہی ایام میں پرورش پاتے ہیں. اگر 7 سال 10 سال کے بچوں کو نماز کے عادی بنا دیا جائے اور دیگر نیکیوں کی عادی بنا دیا جائے تو وہ عادت ان کی زندگی بھر رہے گی، تا حیات رہے گی. لیکن وہی عادت نہیں پڑتی ہے تو بعد میں دقت ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ 7 سال کی عمر کے بچے کی نماز کیا ہوگی، وہ تو کوئی شعور کی عمر ہوتی نہیں ہے، لیکن اس وقت ان پہ نماز پڑھنے کی تاکید کرنے کے لیے کہا. 10 سال کے ہو جائے باشعور ہو جاتا ہے، انہیں نماز نہیں پڑھتا ہے تو انہیں مارنے تک کا حکم دیا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب نماز پڑھتی ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے. سورہ نور میں یہ بات کہی گئی ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. سورہ نور میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس طرح سے وہ تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پرندے جو ہے اپنے پر پھیلائے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پرندے جو آسمانوں پر پھیلا کے اڑتے ہیں دراصل وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. اور آگے تک کہا گیا ہے کل قد علم، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہے صلاۃ و تسبیح کہ پیسے نماز پڑھنی ہے، پیسے اللہ کی تسبیح کرنی ہے. جتنے بھی مخلوقات ہیں زمین و آسمان میں سب کو یہ معلوم ہے کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کی آزادی دی، اور وہی انسان ہے جو صرف اپنے اختیار کی آزادی سے فائدہ اٹھا کر کے نماز جیسی اہم عبادت سے غفلت رکھا ہے. جبکہ جتنے بھی چرند پرند ہیں وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بلکہ کہا تو یہ گیا ہے کہ انسان جس کو اختیار دیا گیا اس کا جو سایہ ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں اس کی سایہ جو ہے وہ انسان کا سایہ جو ہے دھوپ کے ساتھ وہ گویا گھٹتا بڑھتا پورب اور پچھم جاتا رہتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے. صرف انسان اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ انہیں اختیار دیا گیا ہے لیکن وہ اختیار کا وہ درپیوگ کرتا ہے اور اللہ کی اہم عبادت سے وہ غفلت برتتا ہے. تو یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے یہ. لہذا جن لوگوں پر نماز فرض ہے یا 7 سال کی عمر سے بچوں کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے. اور جو حدیث میں آیا ہے کہ بھلا بتائیے وہ آدمی جن کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا ان کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ سوچیے ذرا، تصور کیجیے. تو نماز ایسی ہی ہے، 5 آپ کے اور ہمارے بدن پر میل کچیل جو کفر، بہت سارے میل کچیل جو ہوتے ہیں، ایمان کی خرابی، اخلاق کی خرابی، نفاق کی بیماری، حسد کی بیماری، جلن کی بیماری، ناپاکی اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، سب کو دور کرنے والی ہے. اسی لیے دنیا کی ہر مخلوق جو ہے عبادت کرتی ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم کیوں ناشکرا بنے؟ لوگ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ سجدے سر اٹھاتا ہے اور دوپہر تک جو ہے وہ قیام کی حالت میں رہتا ہے، اور دوپہر کے بعد جیسے زوال ہوتا ہے وہ رکوع کی حالت میں چلا جاتا ہے، جیسے مغرب کا وقت ہوتا ہے وہ پھر سجدے میں گر جاتا ہے اور رات بھر سجدہ کرتا ہے. یہ کیسا انسان ہے جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم نعمتیں دی ہے. سورج کے پاس تو بولی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آنکھ کان ناک منہ بھی نہیں ہے، شعور اور سمجھ بھی نہیں ہے، ایسا پابند ہے کہ ڈیلی جہاں پہ نکلتا ہے وہیں جا کر کے جہاں حکم دیا گیا وہیں ٹوکتا ہے. اور ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں،
گن نہ گائیں، ان کی آواز نہ گرد کیسے ہو. بہرحال ایک تو وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے، انہیں ان کے لیے ان کو اس تذکیر سے ہم سب لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز ٹائم بے ٹائم پڑھتے ہیں، سستی قائلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں صرف نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کو وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس میں بھی اہتمام کرتے ہیں، جب وہ جس وقت جگے جلدی سے غسل کیا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھا اور جیسے پھر وہ اپنے آفس کے لیے ڈیوٹی کے لیے نکل پڑے. ایسے بھی لوگ، ایسے بھی نمازی ہیں. ان لوگوں کو اپنی نماز کے تعلق سے محتاط ہونا چاہیے. قرآن مجید میں، احادیث میں ایسے لوگوں کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی. کہا گیا ہے کہ ہم عن صلاتہم ساہون، یہ لوگ ہیں جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، اور ان کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ یہ کہا گیا ہے کہ منافقین جو وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وَإِذَا قَامُوا، ان کی ایک پہچان یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کسالہ، وہ سستی برتتے ہیں، وہ کاہلی برتتے ہیں. یہ نماز کی بڑی بیماری ہے. نمازیوں کی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، یہ ایک اہم بیماری ہے. یہ بیماری کیا ہے، کس کس شکل میں ظاہر ہوتی ہے؟ دیکھتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مختلف علامتیں ہوتی ہیں نا، شوگر کی، ہارٹ والوں کی، اور اس کی اس کی. اسی طرح سے جب کسالہ کی بیماری لاحق ہو جائے، سستی کاہلی کی بیماری لاحق ہو جائے، تو اس کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہوتی ہے، جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، نماز میں ہمیشگی نہیں ہوتی ہے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، وہ 2-4 ٹھونگے مارا اور پھر نکل گیا. وہ ایسا شخص دھیرے دھیرے وہ نماز سے ہی غافل ہو جاتا ہے. تو ایسے نمازیوں کی تعداد ہمارے یہاں زیادہ ہے. تو ایسے تمام لوگوں کو اپنی اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے. یہ نماز جو ہے، ہماری جو نماز ہونی چاہیے، وہ نماز میں گویا یہ سب چیزیں معنی نہیں بننی چاہیے. ہماری نماز، یہ چیزیں آتی کیسے ہیں ہمارے یہاں؟ وہ کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا، مشغولیت ہو گئی، دنیاوی دلچسپیاں ہو گیا، امتحان کا زمانہ ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، ترک کر دیا، شادی بیاہ تقریبات میں جانا ہے تو نماز کو بالائے طاق رکھ دیا. ان سب راستوں سے یہ کسالہ کی بیماری آتی ہے، یہ سستی کاہلی کی بیماری آتی ہے، اور یہ مسلمانوں کو دھیرے دھیرے نماز سے بھی غافل کر دیتی ہے. تو یہ نماز کا فتنہ ہے، یہ نماز کے لیے آفت کے مانند ہے. اس سے اپنی نماز کو بچانا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے مومنوں کے بارے میں کہ وہ ان کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز میں دوام اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن صلاتهم دائمون، مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے وہ نماز میں مداومت اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے رمضان، جمعہ کی جمعہ، یا 4 وقت کی نماز پڑھا، ایسا مسلمان نہیں کرتے. مومنوں کی صفت نہیں. مومن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر مسجد میں یہ لکھا ہوا، یہ آیت لکھی ہوئی رہتی ہے ٹائم ٹیبل کے ساتھ، کہ ان کی جو نماز ہوتی ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ان کی نماز ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹائم گزرنے کے بعد ٹائم بے ٹائم نماز پڑھتے رہے. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا ہوتی ہے. بالخصوص خواتین اور مسعود ترین لوگ اپنے آپ کو ایسے ہی نظام میں ڈال لیتے ہیں کہ بس جب موقع مل جائے گا نماز پڑھ لیں گے. ایسا یہ بات درست نہیں. اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے. سب سے بڑا سپر پاور کوئی ہے، کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے کا ٹائم ٹیبل متعین ہوتا ہے. اسی ٹائم میں آپ جائیں گے تو ملاقات ہوگی. نماز اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. کہا ہے کہ نماز کو ایسے پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. سجدے کی حالت میں گویا مسلمان جو ہے وہ وسجد واقترب، کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہو جاتا ہے وہ. تو یہ جو قربت ہے، تو یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ٹائم ٹیبل متعین ہے. آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ جائیں گے، سی ایم کے یہاں، پی ایم کے یہاں، ڈی ایم کے یہاں، ایس پی کے یہاں، کہیں پہ ملاقات نہیں ہوگی آپ کو واپس آنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹائم بے ٹائم جائیں اور ملاقات ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
تو ایک ٹائم ٹیبل متعین کیا گیا ہے. اسی طرح سے اسی کے لیے گویا جماعت کی پابندی بھی ضروری ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے، جماعت کی پابندی ضروری نہیں ہے. ایسے ہمارے یہاں جو لوگ نمازی ہوتے ہیں وہ ایسا تصور کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. نماز جو ہے جماعت کے ساتھ فرض ہے، یہ فرض نماز. سنت نوافل آپ اکیلے پڑھیے، تنہا پڑھیے، چھپ کے پڑھیے، گھر میں پڑھیے آپ، لیکن فرض نماز جو ہے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا. آپ جانتے ہیں ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ نابینا صحابی تھے. وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابینا صحابی تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد نہیں جا سکتے. کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں سنتے ہیں. کہا کہ اپنے گھر سے لے کر کے مسجد تک رسی باندھ لو اور رسی پکڑ کے جاؤ. جب نابینا صحابی کے لیے نماز چھوٹ نہیں ہے، جماعت کی رخصت نہیں ہے، تو ہمارے لیے جماعت کی رخصت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھ لینا کہ بس نماز پڑھ لینا ہے، جماعت ملے نہ ملے. جب میدان جنگ میں جہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ ایک رکعت نماز امام کے ساتھ پڑھے گا اور پھر دوسرا گروپ جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لے گا اور دوسرا گروپ آگے کے پھر نماز کے ساتھ، تو کیسے آپ تصور کر لیا آپ نے اور ہم نے کہ بغیر جماعت کے نماز اب پڑھ سکتے ہیں؟ تو فرض نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے ہیں الا یہ کوئی بہت شرعی مجبوری ہو. تو گویا نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ فرض ہے، جماعت کی پابندی کرنی چاہیے. یہ نماز کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا ہے مومنوں کو والذین هم عن صلاتهم یحافظون، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی بات کرتے ہیں اور صلاۃ وسطی کی بات کرتے ہیں. صلاۃ وسطی وہ نماز ہوتی ہے جو نماز آپ پر ہمارے اوپر شاق گزر رہی ہو. کسی پر ظہر کی نماز، کسی پر عصر کی نماز، کسی پر عشاء کی نماز، کسی کے اوپر فجر کی نماز. جو نماز شاق گزرتی ہے اس نماز کی گویا اس نماز کی حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک آخری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہمارے یہاں الحمدللہ پابندی وقت کے ساتھ گویا پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے نزدیک اور سارے نمازیوں کے لیے یہ ہے، نماز کا جو بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے کہ نہیں پہنچا رہی. ان تمام لوگ تو سب لوگ جمعہ پڑھنے والے، فرض پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور 10 سال سے جھوٹ ہی بول رہے ہیں. نماز ہی پڑھ رہے ہیں، 10 سال سے غیبت بھی کر رہے ہیں. نماز ہی پڑھ رہے ہیں، 10 سال سے وہ سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں. نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری لغویات بھی کر رہے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو اپنی نماز کا محاسبہ کرنا چاہیے. ممکن ہے کہ نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن ان کی نماز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتی ہوگی، فائدہ نہیں پہنچا رہی. جیسے ایک آدمی ہے جو 10 سال سے دوائیں کھا رہا، اس کی بیماری میں کوئی کمی نہیں آ رہی. 5 سال سے دوا کھا رہا ہے لیکن ان کی بیماری میں کوئی کمی آ رہی. ان کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو بدلنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ آخر ان کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے کپڑے پاک نہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس کا بدن پاک نہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس کا وضو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک نہیں. ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے وضو صحیح سے کر لیا، بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کے کپڑے بہت صاف ستھرے ہیں، لیکن جس پیسے سے آپ نے کپڑے خریدے وہ پیسے پاک تھے یا نہیں تھے؟ آپ کے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون پاک تھا یا نہیں پاک تھا؟ ایک آدمی ہے جو بالعموم لوگ کہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آپ کو اور ہم کو، سب لوگوں کو اس طرح کے جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے تو یہ ہماری نماز جو ہے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے یا نہیں پہنچاتی ہے، اس پہلو سے جب جائزہ لینا چاہیے. اسی طرح سے نماز جو ہے، پڑھنے والوں کی نماز اگر فائدہ نہیں پہنچاتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز بس جیسے کیسے منتر پڑھتے ہیں نا، منتر، اسی طرح سے نماز کی منتر بھی تو نہیں پڑھ رہے. الحمدللہ، ثنا، تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، یہ منتر نہیں ہے. کہا گیا کہ وہ جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اسے سوچ سمجھ کے پڑھیے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں تو کہا گیا یہ تو ہر نماز میں پڑھنا ناگزیر ہے، لازم ہے. اور کہا گیا کہ ابھی نماز سورہ فاتحہ آپ نے ابھی پڑھی اور ابھی یہ دعا ہے، دعا قبول ہو جاتی فوراً. آخر دعا پڑھ رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہماری، تو اس میں دیکھنا ہے کہ آپ شعوری طور پر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو. جب شراب پر مکمل پابندی نہیں لگی تھی یہ آیت نازل ہوئی تھی. کہا یہ کہ نماز میں تم وہ چیزیں پڑھو جو تمہیں معلوم ہو، تم کیا پڑھ رہے ہو اسے تمہیں معلوم ہونا چاہیے. 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں
تو ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آ جائے، ثنا کا ترجمہ آ جائے، تحیات کا ترجمہ آ جائے، درود شریف کا ترجمہ آ جائے، دعائے معصورہ کا ترجمہ آ جائے. یہ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آ جائے، تب نہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے کہ بس منتر کی طرح سے پڑھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ منتر جو ہے ہمارے اوپر کوئی کارگر نہیں ہوتی ہے. تو منتر نہیں ہے نماز. نماز تو ایک نہایت ہی روحانی عبادت ہے، معراج مومنوں کا. یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے. جب اللہ سے بہت قربت کا دل چاہے تو آدمی نماز میں جھک جائے. جیسے کیسے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قربت کا، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا تو آپ نے کہا دیا ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں نماز کے لیے راحت پہنچاؤ. تو یہ نماز تو راحت ہے. مصیبت کے وقت میں آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تاکہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو. کوئی مددگار نہیں ہے، آپ جھک جائیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. تو مومنوں کی پہچان یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نمازوں میں مومن بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، قریب تر ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیتا ہے. یہ جو ہے تو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ بھی مومنوں کی پہچان ہے. اگر ایسی نماز ہونے لگے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو ہماری نماز جو ہے وہ فروٹفل ہوگی. جو لوگ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، انہیں اپنی نماز کو ایسی بنانی چاہیے. جو لوگ نماز کبھی کبھار پڑھتے ہیں، ڈنڈی ماری کرتے ہیں، سستی قائلی کے ساتھ کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، یا 4 وقت نماز پڑھتے ہیں، یا وہ ٹائم بے ٹائم پڑھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنی نماز کی محافظت کرنی چاہیے. اور جو لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام مسلمان کو، بلکہ امت کے سارے خط کو، نماز کو اس کی روحانی اسپرٹ اور دینی اسپرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.